دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا، اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید، اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا، عقیدہ، اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز۔ جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز نماز نماز، ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے، اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی اس پہ عذاب آ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، میری حکومت اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ۔ فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا بار بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے، گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں، گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا، یاد دہانی کرانی ہے۔ پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے، قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس میں حساب و کتاب لوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا۔ اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ آپ نمازی ہیں یا نہیں۔ بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لیں کہ جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس وقت قبلہ کہاں ہوگا، کوئی ٹائم کہاں ہوگا، کوئی ایپس آتی ہیں ایسی وہ ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی فکر نہیں۔ اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں، میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا چھوڑ دو۔ اللہ نے میدان جنگ میں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو، پیدل پڑھو۔ اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نا۔ اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اللہ کی مرضی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی، اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہوتی۔ میری مرضی کا ٹائم ہے جب آفس سے فارغ ہو کر سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا، یہ میری مرضی کا ٹائم ہے۔ اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل ٹائم۔ یہ کون سا ٹائم ہے؟ اخپل ٹائم۔ حج بھی ہمارا اخپل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی، اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا۔